پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سردیوں میں خوب مزہ کر رہے ہوں گے۔ چلیں جی، اب ہے ہماری کہانی کا ٹائم۔ برے کام کا برا نتیجہ۔ آج دادی جان بلال اور علی کے گھر آئیں۔ دادا جان بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ سب بیٹھ کر خوب باتیں کرنے لگے۔ جب چائے پیتے پیتے ایک دم علی اور بلال کو کچھ یاد آیا اور وہ فوراً سے دادی جان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، دادی جان، آج تو آپ ہمیں بہت مزیدار کہانی سنائیں گی۔ دادی جان نے کہا، بیٹا ضرور سناؤں گی۔ آخر کار میں تم لوگوں کے پاس جب آتی ہوں تو آتی کس لیے ہوں؟ تاکہ تم سے اچھی اچھی باتیں کر سکوں۔ تو علی نے کہا، تو پھر دادی جان سنائیے ایک مزیدار سی کہانی۔ تو دادی نے کہا، تو پھر کہانی شروع ہوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک بہت ہی گھنا جنگل تھا اور اس جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے، یعنی شیر، چیتا، ہاتھی اور رنگ برنگے رنگ کے پرندے۔ وہیں پر ایک بہت ہی پیاری سی ندی تھی اور اس ندی کے پاس تھے ہرے بھرے درخت، لیکن ایک درخت بہت پرانا تھا اور اس درخت پر دو پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، کوئل نے اور کوے نے۔ تو بچوں، آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں گہرے دوست ہوں گے کیونکہ پاس پاس جو رہتے ہیں، لیکن ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ علی اور بلال، بات یہ تھی کہ یہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے، کو کو کیں کیں، ہر وقت جنگل میں شور مچاتے۔ اسی لیے اس درخت کے پاس کوئی جانور نہ آتا تھا کیونکہ شور ہی اتنا ہوتا تھا۔ اور یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے تھے، یہ تو لڑ رہے ہوتے تھے کہ جاؤ جاؤ اس درخت سے، کوئل کہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بناؤ۔ کوئل کہتی، اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر جلدی سے چلے جاؤ، اتنا شور مچاتے ہیں، بالکل کوئی کام کرنے نہیں دیتے، ذرا مجھے سکون نہیں، ہر وقت ان کی لڑائی رہتی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے بچوں کہ لڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آیا ایک دن لکڑہارا اور لے کر اپنی بڑی سی کلہاڑی۔ اس نے سوچا، یہ پرانا درخت کیوں نہ اس کو کاٹ دوں، اور اس کا تو تنا بھی اتنا موٹا ہے، کچھ دن تو سکون سے گزر جائیں گے۔ یہ سوچنا تھا کہ وہ کاٹنے کے لیے جیسے ہی تنے کے پاس پہنچا، کوئل فوراً سے اڑ گئی۔ کو، ارے میاں کوے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہمارا درخت کاٹ رہا ہے کوئی۔ کوئل نے جیسے ہی کوے کو بتایا، کوا بھی پریشان ہو گیا اور دونوں شور مچانے لگے۔ لیکن لکڑہارے کو تو یہ درخت کاٹنا ہی تھا کیونکہ اس کو اپنے بچوں کے لیے پیسے جو کمانے تھے۔ اب کیا تھا، یہ دونوں دشمن اکٹھے ہوئے اور چلے کچھوے میاں کے پاس، جو کہ بہت بوڑھے تھے اور سمجھدار تھے۔ دونوں نے جاتے ہی کچھوے میاں سے کہا، کو کو، کائیں 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 کائیں، کوئی تو ہمارا حل بتائیں، ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں، ہمیں نکالیں۔ کچھوے نے کہا، آ گئے آخر تم دونوں، پہلے تمہاری شکایتیں لے کر جنگل کے دوسرے جانور پرندے آتے تھے اور اب آئے ہو تم دونوں، کیا بات ہے؟ تو دونوں نے کہا، کائیں کائیں، کو کو۔ کچھوے نے کہا، ارے بھائی صبر، باری باری بات کرو، میرے کانوں میں شور اچھا نہیں لگتا۔ تو کوے نے کہا، میں بتاتا ہوں، ہم تو بہت مزے سے رہ رہے تھے اپنے درخت پر، لیکن آ گیا ایک لکڑہارا اور وہ کاٹ رہا ہے ہمارا درخت، بتائیں ہم کیا کریں؟ کچھوے نے کہا، دیکھا، کہتا تھا نا کہ مت لڑو، اللہ کو لڑنے والے لوگ پسند نہیں، اور ہر وقت تم نے لڑ کر نحوست پھیلائی ہوئی ہے، اسی لیے تو وہاں کوئی جنگلی جانور نہیں آتا۔ تم جو شور مچاتے ہو اور اتنا لڑتے ہو، دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں رہتے بھائی؟ اس دریا اور سمندر میں اتنی مچھلیاں رہتی ہیں، کیا وہ تمہاری طرح لڑتی ہیں؟ اب بھی باز آ جاؤ اور معافی مانگ لو اپنے کیے کی ایک دوسرے سے، شاید کہ تم پر رحم آ جائے اللہ کو۔ تو دونوں نے کہا، معاف کر دو
कोयल ने कव्वे से कहा और कव्वे ने कहा, कोयल माफ कर दो, आइंदा नहीं लड़ेंगे। और दोनों ने मिलकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दें। जैसे ही लकड़हारा पहुंचा दरख्त के करीब काटने, तो उसको आई कुछ आवाज़ें, ची ची ची। जो उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो क्या देखा कि घोंसले के अंदर छोटे छोटे कौवे के बच्चे हैं। और वो घबरा गया, अरे ये क्या, मैं तो इसको काटने लगा था और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे अरे, शुक्र के मैंने देख लिया, अगर काट देता तो मुझे कितना गुनाह मिलता और ये मासूम अपने घर से महरूम हो जाते। चलो कोई और दरख्त देख लेता हूँ। और फिर लकड़हारा वहाँ से चला गया। वापस आए कौवा और कोयल अपने दरख्त पर, तो कहने लगे, काए काए कू कू, अरे वाह, चला गया ये लकड़हारा, अल्लाह का शुक्र है, हमारी दुआ कबूल हुई। कोयल ने कहा, अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे कौवे, और अब हम बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। कौवे ने कहा, हाँ हाँ, अब हम तो शोर बिल्कुल नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। लड़ना बिल्कुल बुरी बात है और बुरे काम का नतीजा तो बुरा होता है। हम जो इतना लड़ते थे सब हमसे नाराज हुए हुए थे। देखा, कछुए मियाँ ने हमें बता दिया और अल्लाह ताला से हमने तौबा कर ली और हम इस मुश्किल से निकल गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। दादी जान ने कहानी खत्म होने पर बिलाल और अली की तरफ देखा और उनसे पूछा, कहो बिलाल और अली, कहानी पसंद आई? तो दोनों ने कहा, जी दादी जान, कहानी बहुत ही अच्छी थी और बहुत सबक आमोज भी थी। तो दादी जान ने पूछा, क्या सबक सीखा? तो दोनों ने एक साथ कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी कि लड़ना बुरी बात है। वो दोनों ना लड़ते तो उन पर ऐसा वक्त तो ना आता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली। तो दादी जान ने कहा, देखा, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और वो अपनी मखलूक को मुश्किल में नहीं देख सकता, लेकिन हमें बुराई से रोकना भी तो है ना। चलें जी, अब अली और बिलाल, मेरे तो घर जाने का वक्त हो रहा है। अब अगली दफ़ा आऊँगी तो नई कहानी सुनाऊँगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।